بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج 21 اکتوبر ہے، سال 2019 اور دن ہے منڈے سوموار کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ تک ساری چیزیں اپڈیٹ پہنچتی رہیں، اس لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو میں دیکھتے وقت آپ لائک کا بٹن دبائیے اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پش کیجئے۔ وہ بیل آئیکن سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا میسج جو ہے وہ آپ کے فون پہ چلا جائے گا، تو آپ بر وقت صحیح انفارمیشن دیکھ سکیں گے۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے سچویشن؟ آج ٹاپ نیوز میں 2-3 چیزیں، اور وہ یہی ہے داخلی سیاست جو اس وقت اسلام آباد کی بنی ہوئی ہے اسی کے بارے میں ہے۔ بہت معاملہ الجھتا جا رہا ہے اور یہ مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ادھر ادھر سے جوڑ کے ہم ایک نقشہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ریاست اور ریاستی ادارے وہ تو بالکل اس معاملے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور ریاست گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اپوزیشن کے ہاتھوں، کسی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی، اور یہ دھرنا ورنا آزادی مارچ، لانگ مارچ، یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس پہ زیادہ منفی ایجنڈا ہے یہ۔ اور اس وقت حالات بھی موزوں نہیں ہیں کیونکہ افغانستان میں ایک پیس پروسیس چل رہا ہے، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول پہ انڈیا پریشر بڑھا رہا ہے، اور آج بھی کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ سی پیک کا پارٹ 2 آ چکا ہے، یہ گورنمنٹ کی باتیں ہیں، اور اسی طرح کی ماضی میں بھی جب پی ٹی آئی دھرنا لے کے آئی تھی تو اس وقت بھی یہ خبر سب سے زیادہ جو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ چین کے پریزیڈنٹ نے آنا ہے اور سی پیک جو ہے وہ لانچ ہونا ہے، اور وہ دھرنے کی وجہ سے نہیں آ رہے، ان کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور اس لیے یہ اقتصادی ترقی روکنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نشر مقرر ہی ہے، ری ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں، بس یہ ہے کہ کردار بدل گئے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پیٹ تھی، اور اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جگہ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی کی جگہ پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہے۔ یہ ہیں 2۔ پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے عناصر بھی جڑ رہے ہیں جو کہ تاجر تنظیمیں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہیں، جن کا اپنے غصہ ہے ٹیکسیشن کا، ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے اور ٹیکسیشن کے معاملات کو صحیح کیا جائے، وہ ہے۔ پھر تاجر صنعت کار بڑے بڑے وہ بھی اپنا رونا رو رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں، اطلاعات مصدقہ اطلاعات، غیر مصدقہ نہیں، مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ مختلف ذرائع سے پیسہ آ رہا ہے، ادھر اسلام آباد میں پہنچ رہا ہے، اور جو دھرنے کے منتظمین ہیں وہ پیسہ ریسیو کر رہے ہیں، اور کراچی کے بہت سے بزنس مین جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں۔ تو صورتحال بڑی ہی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے اور الجھی ہوئی بھی ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ایک طرف اب حکومت کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ بھی مجھے کنفیوژن کا شکار لگتی ہے، اور وہ بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور وہ دوسری چاہتی ہے کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے مذاکرات کے لیے، اور بھاری بھرکم کمیٹی ہے۔ وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جو مسلم لیگ کاف کے خود سربراہ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اسد عمر صاحب ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب ہیں، بڑے بڑے نام بنا دیے گئے ہیں، اس کمیٹی میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ پھر آج ابھی بریک آئی ہوئی ہے کہ جناب وہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کے بعد
یہ صورتحال فیصلہ کیا جائے گا کہ رہبر کمیٹی نے مذاکرات کرنے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے جناب، یہ ساری آپ کو ایک نقشہ میں سامنے کھینچ رہا ہوں تاکہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے. اچھا، گورنمنٹ کو ہمبل ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ ہمبل نہیں ہے. گورنمنٹ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے. وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک ایسا دھڑا ہے جو نہیں چاہتا کہ صورتحال معمول پہ آئے اور مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو جائے، یہ سچویشن ڈیفیوز ہو. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھار رہے ہیں چیزوں کو. بالکل اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز میں آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کا معاملہ تھا تو طلال چودھری صاحب میدان میں تھے، دانیال عزیز میدان میں تھے، مریم اورنگزیبہ صاحبہ تھیں، نہال ہاشمی صاحب تھے. یہ سب کیا کرتے تھے؟ یہ وہ تیلی والا کام کر رہے تھے، جلدی پر تیل کا کام کر رہے تھے اور یہ چیزوں کو خراب کر رہے تھے، کبھی جوڈیشری کے خلاف، کبھی آرمی کے خلاف، اس طرح کی چیزیں. جبکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپوزیشن کو لتاڑ رہے ہیں، دن بدن لتاڑ رہے ہیں. آج ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت ہی دھواں دھار قسم کی تھی، جس میں وہ پوری کوشش تھی کہ یہ جو غصہ نہ کسی طریقے سے اپوزیشن کا ٹھنڈا ہونے پائے. اسی طریقے سے اپوزیشن خود ڈیوائیڈ ہے. اور لیکن خبر یہ ہے کہ اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے رہبر کمیٹی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر پچھلی سیٹوں پہ بٹھا دیا ہے. زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے بڑی ہی عقل مندی اور چالاکی کے ساتھ، کیونکہ جب انہوں نے مذاکرات کرنا چاہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ کل 8 بجے مذاکرات کے جو کہ منسوخ کر دیے گئے، اور وہ منسوخ کیے گئے شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی مداخلت پہ اور ان کے غم و غصے کے بعد کہ جناب یہ نہیں ہوگا، یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ اب رہبر کمیٹی کرے گی، جس کے بعد یہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑا اور وہ مذاکرات نہیں ہوئے. اب رہبر کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور وہی مذاکرات کرے گی حکومتی ٹیم کے ساتھ. اور وہ کیا فیصلہ کرے گی؟ اب رہبر کمیٹی میں کون ہے؟ رہبر کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ایک ووٹ ہے، جبکہ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے اور اے این پی ہے اور اس کے بعد آپ کی پی ٹی ایم ہے اور اس کے بعد اچکزئی صاحب ہیں. یہ سارے لوگ ہیں اس میں، حاصل بزنجو صاحب ہیں. تو یہ تو سب مولانا کا ایک ووٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز. اب ان کے پاس فوری طور پہ کیا ڈیمانڈز ہیں؟ وہ اپنی ڈیمانڈز تیار کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی. مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب کیا کہیں گے؟ حکمران مذاکراتی ٹیم سے جو حکومت کی آئے گی اگر ہوتے ہیں تو ان سے یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے مقدمات واپس لیے جائیں، نیب کو یہ ہدایت کریں، نواز شریف صاحب کو رہا کریں، مریم بی بی کو رہا کریں، خواجہ سعد رفیق کو رہا کریں. یہ سب کے سب سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے. بلاول صاحب کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب اپنے والد صاحب کی بات کریں گے، اپنی پھوپھو کی بات کریں گے، اسپیکر سندھ اسمبلی کی بات کریں گے، اومنی گروپ کی بات کریں گے. اب بیک ڈور چینل پہ یہ بلیک میلنگ اور جو بارگیننگ ہے وہ بڑھ جائے گی اور صورتحال کو پیپلز پارٹی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گی یا مسلم لیگ نواز اپنے حق میں بات کرنے کی کوشش کرے گی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ساری سچویشن دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ مولانا کا تو کوئی ایسی ڈیمانڈ اس وقت نہیں ہے جو ٹیبل پہ رکھی جائے اور اس پہ بہت تو کہتے ہیں صرف عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، اور عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے. وہ جو مرضی ہو جائے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر رہبر کمیٹی نے یہ فیصلہ کر بھی لیا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کی ساری محنت کو رائے گاں کرنے کی کوشش کی یا اس محنت کے سامنے رکھ کے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آج تک کی تاریخ کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو اپنے پلان کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق باہر نکلوں گا، اور خواہ مجھے گرفتار کر لیا جائے، گرفتار کریں گے تب بھی میرے کارکن باہر ہوں گے، گرفتار نہیں کیا جائے گا تو تب میں خود لے کے آؤں گا اپنا قافلہ لانگ مارچ کی صورت میں، آزادی مارچ کی صورت میں، اور اسلام آباد میں آ کے ہم جلسہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں جب پہنچ جائیں گے اس کی اگلی پھر لاہ عمل بعد میں تیار کریں گے. اب مولانا کے پاس، اب میں اگلی بات یہ بتاؤں کہ مولانا نے تو اس حد تک تیاریاں کر لی ہیں کہ ان کے 20-25 ہزار لوگ، بہت زیادہ نہ مانیں آپ،
ان کا کلیم ہے کہ 50-60 ہزار لوگ، لیکن وہ کلیم آپ نہ مانیں، لیکن 20-25 ہزار لوگ ان کے اسلام آباد پنڈی میں موجود ہیں، اور 27 تک یہ مزید آئیں گے اس سے پہلے جبکہ وفاقی دارالحکومت میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب 2 دن پہلے ہی اسلام آباد کے داخلی دروازے بند کر دیے جائیں، جی ٹی روڈ بند کر دی جائے، موٹر ویز بند کر دی جائیں، اور صرف آئی ڈی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو آنے اور جانے کی اجازت ہو، اور کسی قسم کی جو غیر متعلقہ لوگ ہیں جو وضاحت نہ کر سکیں ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کہ پنجاب پولیس بھی یہی انتظامات کر رہی ہے، وفاقی دارالحکومت کی پولیس بھی یہ انتظامات کر رہی ہے، کے پی پولیس یہ انتظامات کر رہی ہے، اور وہ سب یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی ہے۔ کنٹینرز اسلام آباد میں آ چکے ہیں اور تیاری شروع ہو چکی ہے، لاہور میں بھی کنٹینرز آ چکے ہیں، اور ان کنٹینرز کی مدد سے روڈ بلاک کیے جائیں گے، ریڈ زون کو سائڈ پہ ریڈ زون کو بلاک کیا جائے گا، اور وہاں کی سیکورٹی فول پروف ہوگی، ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکورٹی فول پروف ہوگی، جبکہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رینجرز کو بھی بلایا جائے گا اور افواج پاکستان کو بھی بلایا جائے گا سول انتظامیہ کی مدد کے لیے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، اور آرٹیکل 245 آئی تھنک ڈیل کرتا ہے، اور یہ کام نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، نواز شریف صاحب کی حکومت نے، اور اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سچویشن بڑی گمبھیر ہو گئی تھی، لیکن افواج پاکستان نے یہ کہا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی صورتحال ایسی سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ ان کا مظاہرین کے ساتھ ڈائریکٹ مڈ بھیڑ ہو، لہٰذا آرمی کو اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا تھا، جیسے وزیر اعظم ہاؤس ہے، پی ٹی وی ہے، ریڈیو پاکستان ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، سپریم کورٹ ہے، اس طرح کے ایف بی آر ہے، پارلیمنٹ لاجز ہیں، اس طرح کی عمارتوں کی حفاظت کے لیے افواج اندر تھیں۔ جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا تو افواج پاکستان نے ہی وہ خالی کروایا تھا اور ان کو باہر دھکیل دیا تھا۔ پھر جب پیٹ کے لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواریں پھیلا کے اندر چلے گئے تھے اس کے لان میں، لیکن ان کو پھر اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا تھا، مین بلڈنگ میں جہاں پہ سارے اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں جانے دیا گیا تھا، ان کو واپس نکالا گیا، سپریم کورٹ کی دیواروں کو کلیئر کیا گیا۔ تو یہ چیز تھی، لہٰذا اب بھی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوج بلائی جائے گی سول انتظامیہ کی مدد کے لیے، اور رینجرز ہوگی سول انتظامیہ کی مدد کے لیے۔ رینجرز براہ راست وزارت داخلہ کے انڈر ہوگی، فوج ظاہر ہے اس کی ایک جس مقصد کے لیے اس کو بلایا جائے صرف وہ ہے، لیکن فوج براہ راست کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے مظاہرین کے ساتھ عوام الناس کے ساتھ اس کا کلیش ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، صورتحال کافی سنجیدہ ہے، سنجیدہ ہو رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ نے اس کو ڈیفیوز نہ کیا پولیٹیکلی تو پھر صورتحال کافی خطرناک ہو سکتی ہے۔